آج ماہ محرم الحرام کی 27 تاریخ ہے۔ اس بیس پر آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور آج کے بیان کا ہمارا موضوع ہے فضائل اہل بیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو جنہیں اہل بیت قرآن مقدس نے کہا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بھائی جان استاذ زمن شہنشاہ سخن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہی اشعار جو ابھی آپ کے سامنے مجھ سے پہلے پڑھے جا رہے تھے وہ سماعت فرما لیں۔ اہل بیت اطہار کی شان میں یہ ایسی منقبت ہے کہ جتنی منقبتیں اہل بیت کی شان میں نے پڑھی ہیں وہ ساری ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہے، بڑی کمال کی منقبت ہے۔ لکھتے ہیں کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے کچھ عیسائی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے نبی، اس کے رسول ہیں، جو کواری مریم حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ یہ سن کر کے بوکھلا گئے، عیسائی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بھی کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، ہمارا رب کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے، بیوی سے بے نیاز ہے، تو وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی شان کے برابر کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو عیسائی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے صرف ایک ماں سے پیدا کیا، اس پر تم تعجب کرتے ہو۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ وہ جھگڑا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی قرآن پاک کے 3 پارے کی سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 کی آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی فمن حاجک، محبوب جو آپ سے جھگڑا کرے فی ان کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے فقل، تو آپ فرما دیجئے تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا، ہم اپنے آپ آ جاتے ہیں، وانفسکم، تم بھی آ جاؤ۔ کیا کریں گے؟ ایک میدان میں جمع ہو کر کے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ کسی معاملے کو لے کر کے جب دو فریق، دو گروپ بن جائے اور دونوں گروپ یہ دعویٰ کرے کہ ہم سچے ہیں، تو وہ ایک میدان میں جمع ہو جائے، مباہلہ کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کرے اور یہ دعا کرے کہ مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت عطا فرما۔
لعنت بھیج دے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا نا چلو اب ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، کنواری بیوی مریم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں ہے، چلا جاؤ۔ اس معاملے میں ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، مباہلہ کریں گے اور لعنت بھیجیں گے جھوٹے پر، آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو کل جواب دیتے ہیں، ہم آپ کو کل جواب دیں گے۔ یہ لوگ چلے گئے اور جانے کے بعد ایک میٹنگ انہوں نے کی۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا نام تھا عاقب، اسے یہ لوگ عبد المسیح کہتے تھے۔ عبد المسیح سے یعنی اپنے سب سے بڑے پادری سے یوں سمجھیے کہ اپنے سب سے بڑے دھرم گرو سے یہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے پادری نے کہا دیکھو یہ بات تو تم سارے کے سارے عیسائی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ نبی اللہ کے نبی ہیں، دنیا انکار کرے اور ہم بھی انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ، لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ اور اتنا جان لو اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلے کی تیاری کر لی، پوری دنیا میں تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں ایک عیسائی باقی نہیں رہے گا، سوچ لو۔ تو ہم ان سے مباہلہ وغیرہ نہیں کریں گے، میرا مشورہ یہ ہے کہ مباہلے کو چھوڑو اور اپنے گھر چلو۔ دوسرا دن ہوا تو یہ سب پادری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی بات کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کی تیاری کر چکے تھے۔ میرے آقا گھر سے باہر نکلے، مولا علی کو ساتھ لیا، بی بی فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا، امام حسن حسین کو ساتھ لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر میرے حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام اس شان کے ساتھ میدان کی طرف چلے کہ آپ کی گود میں امام حسین تھے، آپ کی انگلی پکڑ کر امام حسن چل رہے تھے، اور آپ کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا مولا علی چل رہے تھے۔ جب ان پادریوں نے اور ان آنے والے عیسائیوں نے جب میرے آقا علیہ السلام کو گھر سے نکلتے ہوئے میدان کی طرف آتے دیکھا تو پادری نے چلا کر اپنے گروپ والوں سے کہا انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ۔ پادریوں عیسائیوں بھاگ چلو، اس لیے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر لے کہ اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا۔ سن لو کان کھول کر کے، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پوری دنیا کے اندر ایک عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگی، جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ نجران کے ان عیسائیوں پر اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے سور اور خنزیر اور بندر کی شکل میں بنا دیے جاتے، پورے نجران کے عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے اور پوری دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا۔ اس واقعے کا سنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی تیاری فرمائی اور میدان کی طرف نکلے تو ساتھ میں کس کو لیا؟ مولا علی کو، بی بی فاطمہ کو، امام حسن کو اور امام حسین کو، اور گواہی دی ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ یاد رکھنا اہل بیت پاک کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارے علماء فقہاء بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے نا ان میں یہ افراد ازواج مطہرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن حسین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان اہل بیت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کے ساتھ، پریشر کے ساتھ کیا حکم دیا؟ ذرا دو حدیثیں سنیے گا۔ ایک مسلم شریف کی حدیث سنیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، میرے حضور فرماتے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور دوسری میرے حضور فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے۔ میرے حضور نے آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ میرے آقا نے دو بار فرمایا، یعنی لوگوں سن لو میں تم کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، میرے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، ان سے نفرت مت کرنا اور ان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک مت کرنا۔ جو اہل بیت سے محبت کرتے
اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک بڑی لمبی حدیث پاک ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد سناؤں گا. دوسری حدیث سنیے ترمذی شریف کے حوالے سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مبارک زندگی کا آخری حج ادا فرمایا, اس میں میں نے حضور کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا. میرے حضور فرماتے لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایسی چیزیں اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکتے. میرے حضور نے پہلا فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور دوسرا فرمایا وعطرتی اہل بیتی, میرے گھر والے. دونوں حدیثوں کا, مسلم شریف کی بھی اور یہ ترمذی شریف کی بھی, دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ پاک پڑھایا گیا ہمیں اہل بیت پاک کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی. ابھی جو میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی, پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی اہل بیت پاک کی شان بیان کرتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا کر دے. یہ آیت مبارکہ اللہ نے حضور کے گھر والوں کے حق میں یعنی کہ اہل بیت کی شان میں نازل فرمائی. اب جناب جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت پاک سے پیار کرتے ہیں, ان کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں, ذرا سنیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ثواب ذکر فرمایا. اور جو اہل بیت سے نفرت کرے, اہل بیت سے پیار نہ کرے, اہل بیت سے معاذ اللہ بغض رکھ کے دشمنی کرے, ان کے بارے میں حضور نے کس عذاب کا ذکر فرمایا ہے. یہ دونوں سنیے, بڑی لمبی حدیث ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا, سنیے. تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7ویں جلد میں اس حدیث پاک کو تفصیل سے نقل کیا. میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اہل بیت پاک کی شان. توجہ سے سنیے گا. میرے حضور فرماتے ہیں, پہلے ان لوگوں کی شان میرے آقا نے بیان فرمائی جو حضور کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں, ان کا ثواب اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے. پھر وہ حدیثیں بیان کروں گا کہ معاذ اللہ جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتے, اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, ان کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. پہلے سنیے وہ حدیثیں جو اہل بیت سے محبت کے حوالے سے بیان کی گئی. میرے حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. سنو, جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے. حضور نے آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. سن لو, جو میرے اہل بیت پاک کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات طیبا. میرے حضور فرماتے سن لو, جو میرے اہل بیت پاک کی محبت میں انتقال کرتا ہے سچی توبہ کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان ماتا مؤمنا مستقبل الایمان. میرے حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت پاک کی محبت میں انتقال کرتا ہے کامل مومن بن کر کے دنیا سے جاتا ہے. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر. توجہ سے سنیے گا. میرے حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے تو پہلے ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر منکر نکیر بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اس کے بعد میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. میرے حضور فرماتے سن لو, جو میرے اہل بیت پاک کی محبت میں انتقال کرتا ہے اسے جنت کی طرف ایسے روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کیا جاتا ہے. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له بابان فی قبرہ الجنہ. میرے حضور فرماتے جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. میرے حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ.
حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ انتقال کرتا ہے۔ یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کی جو اہل بیت پاک کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں امام حسن سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں حضور کی تمام ازواج مطہرات سے محبت ہے۔ اور یاد رکھنا آج جو سادات کرام ہیں دنیا میں، جو سید ہیں، واقعی سید ہیں، جن کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاتا ہے، ان کا مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا نا اہل بیت کے حوالے سے، وہ ان سیدوں کا مرتبہ بھی ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہے، حضور نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، تو سنو، جو بی بی فاطمہ زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین سے محبت کرے، اسے بھی اللہ یہ فضیلتیں دے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آج تک اور قیامت تک ان کے آنے والے جتنی اولادیں ہیں جو سید کہلاتی ہے، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی یہ ساری فضیلتیں عنایت کرے گا۔ اور جو ان سے پیار نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، بجائے دوستی کرنے کے دشمنی کرے، بجائے محبت کرنے کے بغض پالے دل میں، سنو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ سن لو، میرے حضور نے آگے فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینی آئس من رحمت اللہ۔ میرے حضور فرماتے یاد رکھنا جو میرے اہل بیت کی دشمنی میں مرے گا، جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ آگے میرے حضور فرماتے الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میرے اہل بیت کی نفرت میں، ان کی دشمنی میں مرے گا، کافر ہو کر کے مرے گا۔ آگے حضور فرماتے الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، سن لو جو میرے اہل بیت کی دشمنی میں مرے گا، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور سنو ایک بات مجھے آپ بتائیے، آگے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جس کو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، لیکن وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے اے مسجد سارا والان میں نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے والوں، ایک سوال بہت آسان، جس کے لیے کسی بھی حوالے سے کنفیوز ہونے کی یا کنتو پرنتو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے غور سے، اگر ایک بندہ خانہ کعبہ کے پاس جائے، خانہ کعبہ کے پاس، اور اپنا وہاں ڈیرا ڈال لے، وہیں رہے، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جو والی جگہ ہے نا، جو ہمارے یہاں حاجی صاحبان ہیں یا وہ حضرات جو عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے یا وہاں جا کر انہوں نے ماشاءاللہ زیارت کی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ایک رکن یعنی ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ، ایک بندہ وہاں جائے، وہی ڈیرا ڈال لے، وہیں رہا، نماز بھی پڑھی وہاں پر، روزہ بھی رکھا وہاں پر، اس پاکیزہ جگہ پر، اتنی مبارک جگہ، اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، آپ رشک کریں گے کہ نہیں اس کی موت پر؟ دعا کریں گے کہ نہیں اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا وسیلہ دے کے اپنے آپ کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ایسی موت مجھے بھی عطا کر دے؟ لیکن سنو حضور نے کیا فرمایا، یقیناً بڑا قسمت والا ہے وہ جسے اتنی مبارک موت آئے، مگر حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کون؟ گھبرائیے مت، ابھی آگے بات کلیئر کر رہا ہوں۔ فرمایا جہنم میں جائے گا، کون؟ آگے سنیے میرے حضور فرماتے ہیں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا، ان کی کتاب کا نام ہے الشرف المعبد۔ لکھتے ہیں حدیث پاک، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، ایک بندہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان چلا جائے، وہاں نماز پڑھے، وہاں روزہ رکھے، اور پھر مر جائے، اور مر جائے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی نفرت تھی، مر جائے وہاں پر مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، روزے کی حالت میں مر جائے، پرابلم یہ تھی کہ وہ میرے اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، میرے حضور آگے فرماتے دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنی مبارک جگہ پر اتنی پیاری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی یار، روزے کی حالت میں موت ہو گئی اس کی، اس کے باوجود وہ جہنم میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس کے دل میں معاذ اللہ اہل بیت کی نفرت تھی۔ دیکھا آپ نے؟ اور ایک حدیث سنی آگے کنز العمال شریف کے حوالے سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کی جائے اور اللہ اسے اپنی نعمت سے زیادہ فائدہ دے، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میرے اہل بیت سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور جب میرے سامنے قیامت کے میدان میں آئے گا تو کالا منہ لے کر کے آئے گا. لو صاحب 25 ہو رہے ہیں، ابھی کوئی الگ سے کوئی بات ہی نہیں کی، ہم نے خالی ایک واقعہ بیان کر کے حدیث سے ذکر کی ہے. ابھی تو باتیں بہت ساری ہیں، اور آج کا بیان ٹوٹلی اہل بیت کی شان کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں. ابھی باتیں بہت ساری، شاید اب بیان مکمل نہیں ہو پائے گا، یعنی باتیں مکمل نہیں ہوں گی، لیکن اب آخر میں چلتے چلتے چند باتیں اور سماعت فرما لیں. جناب حضرت بشر حافی کا نام سنا ہوگا آپ نے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب کیا تھا وہ انشاءاللہ میں سنانے والا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ سنیے. حضرت بشر حافی جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی بنے، بہت بڑے ولی بنے. مگر ولی بننے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے یہ بہت بڑے شرابی تھے. صرف شرابی نہیں تھے بلکہ شراب کا اڈا چلاتے تھے، خود بھی شراب پیتے تھے اور دوسروں کو پلاتے تھے. ان کا کام یہی تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے، راستے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا. اسے نیچے جھک کر دیکھا نا تو پتا اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا نام لکھا دیکھا، تڑپ گئے. اسے ادب سے اٹھایا، صاف کیا، چوما، سر پہ رکھا، عطر سے اسے معطر کیا، عطر لگایا اور اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا. چلے گئے. رات ہوئی تو انہی کے علاقے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے میرے بندے جا بشر حافی کے پاس اور میرا سلام کہہ دے اور یہ پیغام دے دے. پیغام بھی دے دیا. یہ بزرگ اٹھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بشر تو اتنا بڑا شرابی ہے، شراب کا دھندا کرتا ہے. نہیں یہ خواب مجھے صحیح نہیں لگا. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سو گئے. جب نیند میں چلے گئے تو پھر یہی خواب آیا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہمارے بندے جا بشر کو ہمارا سلام کہہ دے اور ہمارا یہ پیغام دے دے. پھر اٹھ گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے. پھر یہی خواب آیا. اب سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہے. صبح ہوئی، جیسے صبح ہوئی تو فوراً حضرت بشر حافی سے ملنے چلے گئے. پتا چلا کہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں اپنے میخانے خانے میں. گئے اور پیغام بھجوایا کہ میں بشر سے ملاقات کرنے آیا ہوں، کسی کا پیغام لایا ہوں. حضرت بشر حافی نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھ کے کس کا پیغام لایا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کا پیغام لایا ہوں. جیسے اللہ کا نام سنا نا، ننگے پیر دوڑے باہر. کہا ہاں بتاؤ اللہ کا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے اے بشر جس طریقے سے آج تو نے ہمارے نام کو معطر کر کے اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہیں معطر کے بلند کریں گے. اتنا پیغام سننا تھا. جناب بشر حافی نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سچے دل سے شراب پینے سے توبہ کی، شراب کے اڈے کو ختم کر دیا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور ننگے پیر رہنے لگے. اپنے ولی سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے کہ جب بشر حافی ننگے پیر رہنے لگے تو میرے مولا نے اس علاقے کے تمام جانوروں کو متنبع کر دیا کہ کوئی راستے میں جو ہے گندگی نہیں کرے گا. اب پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت بشر حافی چونکہ ننگے پیر چلتے ہیں نا تو ہمارے جانور کسی راستے میں، گلی کوچوں میں، چوراہے پر، سڑکوں پر یا عام راستوں میں پیشاب نہیں کریں گے، گندگی نہیں کریں گے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک گائے کے مالک نے دیکھا اس کی گائے نے راستے میں گوبر کر دیا. وہ دیکھ کر ڈر گیا، سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ میری یہ گائے راستے میں گوبر نہیں کرتی. اس نے پتہ لگایا تو واقعی پتہ چلا کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب سنو اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، ابھی جو واقعہ سنانے والا وہ ابھی رکا ہوا ہے، بیک گراؤنڈ سنیے، ابھی بیک گراؤنڈ چل رہا ہے. اب کیا ہوا، جناب بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اب کسی نے سرکار بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. ما سنیتا اے ما فعل اللہ بکا، حضرت کیسے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بشر حافی نے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ بشر ہم نے تم کو بھی بخش دیا اور جس نے تمہاری نماز جنازہ پڑھی نا اس کو بھی بخش دیا.
جب میں نے اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا نا، بشر عافی نے خواب میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو بھی بخشا اور تمہاری جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کو بھی بخش دیا، تو میں نے جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا تو میں بھی جھوم گیا. میں نے کہا مولا جب اتنی مہربانی کی ہے تو یہ مہربانی اور کر دے کہ جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے اس کو بھی بخش دے. تو اللہ نے فرمایا اے بشر تمہاری خوشی کے لیے لو، یہ تحفہ بھی ہم کو تم کو دیتے ہیں، ہم نے تم کو بھی بخشا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بخشا، بلکہ اے بشر قیامت تک جو مسلمان تم سے محبت کرے گا اس کو بھی بخش دیا. میرے مرشد امیر اہل سنت اسی پر شعر پڑھتے ہیں، ہم کو بشر حافی سے تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ ہے حضرت بشر حافی جن کا کچھ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ان کا واقعہ بس سن لیجئے، بات ختم ہو رہی ہے. آج کے بیان سے ریلیٹڈ جو ہے اسی سے تعلق ہے اس کا. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میرے حضور نے فرمایا بشر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولایت کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بلند ولی بنایا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ مرتبہ تمہیں کیوں دیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں. تو حضور نے فرمایا اے بشر اس وجہ سے کہ تم میری سنت پر عمل کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہو. آج کا بیان کس تعلق سے ہوا؟ شان اہل بیت. اور یہی میں نے سمجھایا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ ان کا بیڑا یہاں بھی غرق ہے وہاں بھی غرق ہے. تو حضرت بشر حافی کی جو بخشش ہوئی اس کے ریزنز میں آقا علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی تھی اے بشر اللہ نے جو تم کو جو ولایت کا بڑا مرتبہ دیا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تم میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہو. تو میرے بھائیوں اہل بیت سے محبت کیجئے، صحابہ سے محبت کیجئے. یاد رکھنا اس دور میں کچھ ایسے مکار دھوکے باز پاخنڈی لوگ بھی موجود ہیں جو اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے رافضی. کچھ لوگ ایسے جو صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، جیسے خارجی. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہے جو اہل بیت سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے اور صحابہ سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، وہ کہلاتے اہل سنت والجماعت. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا ہے. کیا فرمایا؟ فرماتے الا ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا ہلاک ہو گیا ڈوب گیا، ہے نا. اور صحابہ کرام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بمن اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو دیکھو اب ہمیں کشتی میں بیٹھ گئے، یا یوں سمجھو اس مثال کو آخری مثال ہے، ایک سمندر ہے اسے پار کرنا ہے، دو چیزیں چاہیے، کشتی بھی چاہیے اور روشنی بھی چاہیے. تو میرے حضور علیہ السلام نے ہمیں اس ایمانی زندگی کو کامیابی کے ساتھ پار کرنے کے حوالے سے دونوں چیزیں عطا کر دی. اس ایمانی زندگی کو کامیابی کے ساتھ پار کرنا ہے تو میرے حضور نے اپنے اہل بیت کا دامن دے دیا، چلو بیٹھ جاؤ ان کی کشتی میں. بیٹھ گئے، اب روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو تم تو اہل سنت ہو نا، تم تو صحابہ کرام کے ماننے والے ہو، صحابہ سے محبت کرنے والے ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں. ادھر تم بیٹھ گئے اہل بیت کی کشتی میں اور ادھر سے صحابہ کرام علیہم رضوان ستاروں ادھر روشنی کر رہے ہیں. الحمدللہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.